ایک لشکر جا رہا ہے، ایک لشکر جا رہا ہے، صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے اس لشکر میں۔ تو ایک صحابی تھے، اپنے گدھا بھی تھا ان کے پاس، لیکن پیدل جا رہے تھے، اس کی جو رسی ہوتی ہے نا، باغ پکڑے ہوئے پیدل جا رہے تھے۔ تو صحابی جو سالار تھے اس لشکر کے، اس نے کہا یہ اصحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سواری بھی ہے، جو پیدل جا رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اس نے قریب آ کر اس سالار نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تجھے سواری دی ہے تو تو چڑھتا کیوں نہیں، پیدل جا رہا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں اس لیے پیدل جا رہا ہوں تاکہ میری سواری کو آرام بھی مل جائے، سواری مسلسل کرتا رہوں تو میری سواری تھک جائے گی، اس لیے کچھ پیدل چلتا ہوں تاکہ سواری کو بھی سکون مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور راستے کی دھول اس کے بدن پر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بدن پر جہنم کی آگ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لشکر جا رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور خچروں اور گدھوں کی ٹاپ سے یہ دھول اٹھ رہی ہے، تو میں اس لیے نیچے اترا ہوں یہ دھول میرے بدن پر لگے، میرے آقا کا فرمان ہے اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اس سالار کو بتایا، وہ دونوں کی آپس میں بات ہوئی۔ اب وہ سالار اس نے اپنی سواری دوڑائی اور لشکر کے بالکل پرلے کنارے پر چلا گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر بڑے زور سے بولا، او فلاں صحابی، اللہ تعالیٰ نے تجھے سواری دی ہے، تو پیدل کیوں جا رہا تھا، کیوں پیدل جا رہا ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہی بات تو مجھے ابھی پوچھ کے گیا ہے، اب یہ دور جا کر زور سے مجھے پوچھ رہا ہے، اس میں اس کا راز حکمت یہ ہے کہ میں یہ حدیث زور سے بیان کروں تاکہ پورا لشکر سن لے۔ مجھ سے یہ بات سن کر تو گیا ہے، اب دوبارہ پوچھنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں زور سے یہ حدیث پڑھوں تاکہ سارے غلام آقا کا فرمان سن لیں۔ تو اس صحابی نے زور سے یہی الفاظ دہرائے کہ ایک تو اپنی سواری کو میں سکون دے رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ اللہ کے راستے کی دھول جس بدن پر لگ جائے اس پر جہنم کی آگ معاف کر دی جاتی ہے، تو اس لیے میں دھول اپنے بدن پر ڈالنے کے لیے اب پیدل چلا ہوں۔ بس یہ حدیث کہنی تھی، یہ حدیث ان کے زبان سے الفاظ نکلنے تھے، تو پورے کا پورا لشکر جو سوار جا رہا تھا سب کے سب اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور حضور کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس گھڑی میں وہ سارا لشکر پیدل چلنے لگا۔ ایک گھڑی انتظار نہیں کیا کہ آقا کا پیغام ملا، حکم ملا اور سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنے لشکر کو یوں پیدل جاتے ہوئے میں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی دھول اٹھتے میں نے پوری زندگی نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا لشکر، ان کی سواریاں جو دھول اٹھی تو ہاتھ کو نہیں دیکھتا تھا، اتنی دھول اٹھی۔ قربان جائیں ان غلاموں پر جن کو کتنا شوق تھا رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا، ادھر سے سرکار کی حدیث سنتے ہیں ادھر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔